نہیں کر سکے گا۔ اچھا، اس سے پہلے خان صاحب تو علی محمد خان صاحب ظاہرہ مارچ کے آخری مہینے میں مئی کے آخری ہفتے میں اسلام آباد آ رہے ہیں، اور ظاہرہ یہ وہ دن ہیں کہ جب گرمی بڑی ہوتی ہے اسلام آباد کے اندر، بڑی شدید گرمی پڑنے والی، آگے ہیٹ ویو بھی ہے، اور درجہ حرارت اسلام آباد کا جو ہے وہ مئی کے اینڈ پہ اور جون کے شروع میں چلا جاتا ہے 40 سے اوپر۔ تو کتنا طویل دھرنا اسلام آباد میں دینے کا ارادہ ہے؟ چونکہ یہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے یہ تو فوری طور پر الیکشن کروانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی اور ٹینیور پورا کرنے کی بات کریں 2023 تک۔ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد۔ بہت شکریہ۔ ایک بہت بڑی سعی ہے، کوشش ہے پاکستان تحریک انصاف کی کہ اس صورتحال سے قوم کو چھٹکارا دیا جائے اور ایک الیکشن کی طرف بڑھا جائے۔ 11 مئی کو میرے خیال میں الیکشن ہوا تھا 2013 کا، تو مئی کے مہینے میں الیکشن ہوئے بھی ہیں، اور پچھلا جو تھا وہ جولائی میں تھا، آئی تھنک 25 جولائی تھا۔ تو انہی مہینوں میں پچھلے 2 الیکشن ہم کر چکے ہیں۔ تو یہ جو اب مسئلہ بن گیا ہے، اور جس طریقے سے آئین کی پامالی ہو رہی ہے اور اخلاقی قدریں بھی جو ہیں وہ روندی جا رہی ہیں، اور سیاسی کلچر جو ہے وہ تہ تیغ ہو رہا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے آ رہی ہیں، اور سیاسی کلچر جو ہے وہ تہ تیغ ہو رہا ہے، اخلاقیات کا جنازہ نکل رہا ہے، اور جو ایک مراسلے کی بنیاد پہ جو بیرونی مداخلت ہوئی ہے، پوری قوم کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک گیا ہے، کیونکہ ایک چاہے اس کو کوئی کچھ بھی کہے، ایک اسلامی نیوکلیئر اسٹیٹ کا ہیڈ آف گورنمنٹ، وزیر اعظم جو ہے، وہ ایک غیر ملکی جو ہے ایک مداخلت کی بنیاد پہ وہ اس کو اپنا اقتدار جو ہے وہ چھوڑنا پڑا، وہ فارغ ہو گیا۔ تو یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، چاہے یہ کوئی بھی ہو، آج خان صاحب ہیں، اگر میاں صاحب بھی ہوتے یا کوئی بھی ہوتا، اس طریقے سے کسی کو بھی چلتا کیا جائے گا تو ہم نے تو ان چیزوں پہ چیخ و پکار کی اور صدائے احتجاج بلند کی جب اپنے ملک کی عدالتوں سے خدا نخواستہ کبھی یا کوئی ایسا کچھ ہوا، یا خدا نخواستہ کبھی جب جو بھی ملک کے اندر جو معاملات ہوئے تو اس پہ لوگوں نے آئین کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کیا۔ میں اشارہ میرا 93 جس طرح بی بی صاحبہ کی حکومت ختم ہوئی، میاں صاحب کی ایک زمانے میں ختم ہوئی، پھر 99 کا ہوا جو ایمرجنسی آئی مشرف صاحب کی، اور اس طرح کی یہ لمبی ایک داستان ہے۔ لیکن جائے کہ باہر سے ایسا کچھ ہو، یہ تو پورے پاکستانیوں کی حیثیت مجموعی ایک بیزتی ہے جس بھی جماعت سے ہمارا تعلق ہو۔ علی محمد صاحب، ارادہ طویل دھرنے کا ہے، یعنی کہ جب تک اہداف پورے نہیں ہوتے طویل دھرنا دیا جا سکتا ہے۔ پہلے آپ نے 126 دن کا دیا تھا، اسے بیٹ کر سکتے ہیں جب تک الیکشن نہیں ہوتے، بیٹھیں گے۔ جی بالکل، دیکھیں آپ کو دیکھیں سمر صاحب، ایک تو آپ نے آج حکومت سے 2 بندے اور اپوزیشن سے 1 بلا لیا ہے، تو مجھے تھوڑا سا آپ نے پیار دینا ہے، تھوڑا ٹائم مجھے ایک 2 حکومت اور اپوزیشن کا معاملہ نہیں ہے، وہ پیپلز پارٹی کا جواب دیں گے۔ کوسا صاحب آپ نے تحریک انصاف کا دینا ہے، ہنا صاحب نے نون لیگ کا دینا ہے، اور لطیف کوسا صاحب سے ہم نے قانونی اور آئینی معاملات پہ بات کرنی ہے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز، نہ کوئی شہباز رہا اور نہ کوئی بلاول بھٹو زرداری صاحب، تو یہ تو سب ایک ہی ہے نا، یہ تو ایک ہی۔ تفریق آپ بھی کر رہے ہیں، تفریق خان صاحب بھی کر رہے تھے ملتان میں کھڑے ہو کے، وہ بھی کل شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی تعریفیں کر رہے تھے، ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی تعریفیں کر رہے ہیں۔ وائٹ پیپر جو لا رہے ہیں وہ صرف نون لیگ کے خلاف لے کر آ رہے ہیں، تو چیزیں بہت ساری ہیں، تخصیص اور تفریق خان صاحب بھی کرتے ہیں۔ میرے بھائی بات سنیں، میرے بھائی بات سنیں، میں آپ کو فرض کریں کوئی ایک اچھی کوئی چیز دے دیتا ہوں، زندگی کا اچھا کوئی تحفہ دے دیتا ہوں، اس کو آپ پامال کر دیں، تباہ کر دیں، تو میرا تحفے کا تو قصور نہیں ہے، نہ پاکستان کا قصور ہے، نہ بے نظیر، نہ بھٹو صاحب کا۔ یہ وہی پیپلز پارٹی کے ساتھ جو زرداری صاحب نے کیا ہے، تو کیا یہ وہ پیپلز پارٹی ہے؟ یہ وہ مزدور کی پیپلز پارٹی ہے؟ کیا یہ وہ پیپلز پارٹی ہے جو اسلامک بلاک کی بات کرتی تھی؟ جس لیڈر نے اسلامک بلاک کی بات کی ہے ابھی عمران خان صاحب نے، تو ماضی میں بھٹو صاحب نے بھی کی۔ بھٹو صاحب کو جو ہے وہ تختِ دار پہ چلے گئے نا جی، تو عمران خان صاحب نے اگر اسلامک بلاک کی بات کی ہے تو وہی پیپلز پارٹی اب اس مداخلت کا شکار ہو رہی ہے، تو اس کو چھوڑیں، یہ بات آپ کہیں اور لے کے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیں سمر صاحب، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں، آپ ورکنگ جرنلسٹ ہیں، آپ نے ایک بہت ایک ایسے لیول سے ترقی کی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ گراؤنڈ پہ کس طرح آپ کور کرتے تھے۔ آپ عمران خان صاحب کے دھرنوں ساری مومنٹس کو آپ نے کور کیا ہے، آپ کو پتہ ہے بندہ جب تک زندہ ہے وہ ہار نہیں مانے گا، اور اس کے ساتھ جتنا ورکر ہے، اگر اس کا لیڈر جو ہے وہ 40 ڈگری میں کھڑا ہے
تو اس کا ورکر تو اس 50 ڈگری میں کھڑا ہوگا. اگر عمران خان صاحب کھڑے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہم جیسے لوگ پھر 10 قدم آگے نہیں ہوں گے؟ تو یہ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا بہت بڑا دھرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کھوسا صاحب کی جو جماعت ہے اور ہماری جو بہن ہے بی بی ان کی جو جماعت ہے, بہتر یہ ہم تمام جماعتوں کی ملک کی جمہوریت کی بقا اور بہتر اسی میں ہے. الیکشن ہونا چاہیے, اینڈ جب کوئی مسئلہ بہت گمبھیر ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے کہ آپ اس کا فیصلہ پھر عوام سے کرا لیں, کیونکہ یہ مسئلے دیکھیں آج جو پنجاب میں ہوا ہے تماشا نہیں بن گیا پنجاب کا, جس طریقے سے چلے پنجاب پہ بات کریں گے, پنجاب پہ بعد میں بات کرتے ہیں, لیکن یہ سارا سیاسی ایک شعبدہ بازی اور ایک تماشا بن گیا, ایک گنجلک, ایک سب کچھ جو ہے وہ کون کر رہا ہے, بالکل الجھ گیا ہے. اس کا ذمہ دار کون ہے, اس پہ آگے چل کے تفصیلی بات کریں گے علی محمد خان صاحب. یہ تو آگے چل کے تفصیلی بات کریں گے, ٹائم ہے گھس بیٹھی جس طرح حکومت کے اوپر. ٹھیک ہے, اس پہ آگے چل کے تفصیلی بات کریں گے.